بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ دلچسپ صورتحال ہے۔ حامد میر صاحب نے معافی مانگ لی ہے اپنے اس بیان کے بعد کہ جس کی بنا پر جیو نیوز نے حامد میر صاحب کا پروگرام ان سے لے لیا۔ بتایا یہ گیا کہ عارضی طور پر لیا گیا ہے۔ میری خبر یہ ہے کہ حامد میر صاحب تک یہ بات کمیونیکیٹ نہیں کی گئی کہ پروگرام عارضی طور پر لیا گیا ہے اور حامد میر صاحب سے پروگرام لے لیا گیا۔ میری جیو میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور آگے جا کر اس پر بات کریں گے، لیکن حامد میر صاحب نے جو معافی مانگی ہے وہ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ وضاحتیں بھی دے رہے ہیں، اور یہ معافی کیوں مانگنی پڑی ہے، اس دوران کیا ہوا، اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جو میرے پاس خبر ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں حامد میر صاحب کی معافی کی جو انہوں نے مانگی ہے۔ یہ ایک اجلاس ہوا RIUJ یعنی راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور PFUJ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے، ان کا مشترکہ اجلاس تھا، ان کی کمیٹی تھی۔ اس کمیٹی نے حامد میر صاحب سے وضاحت طلب کی۔ اب یاد رکھیے گا یہ کمیٹی کی جانب سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ وضاحت طلب کی جاتی ہے کسی ایسے معاملے پر جسے غیر ذمہ دارانہ سمجھا جا رہا ہو، وضاحت تب طلب کی جاتی ہے، کلیریفیکیشن ہوتی ہے۔ تو حامد میر صاحب نے وضاحت دی راولپنڈی کے صحافیوں کی، اسلام آباد کے صحافیوں کی تنظیم کو اور پاکستان میں صحافیوں کی جو اوورآل تنظیم ہے اس تنظیم کو حامد میر صاحب نے وضاحت دی کہ وہ اپنی اس تقریر کے بارے میں جس کے بعد جیو نیوز نے حامد میر صاحب کا پروگرام روک دیا، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس تقریر پر جتنا غم و غصہ، جیو نیوز نے بھی بتایا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شدید عوامی رد عمل تھا، اور جتنا غم و غصہ نظر آیا، جس قدر اشتعال نظر آیا ایک عام آدمی کی جانب سے حامد میر صاحب کے خلاف، گو کہ ان سے اظہار یکجہتی کرنے والے بھی تھے لیکن ان کی تعداد کم تھی، تو جتنا غم و غصہ نظر آیا اس کی بنیاد پر صحافیوں کی تنظیم نے بھی حامد میر صاحب سے وضاحت طلب کی۔ اب اس میں کیا لکھا گیا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، کچھ چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ تو یہ جو راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ہے، اس کا پریس ریلیز کیا کہتا ہے یہ دیکھیے۔ RIUJ اور نیشنل پریس کلب کی کمیٹی نے حامد میر سے 28 مئی کی تقریر کے حوالے سے ملاقات کی۔ اس حوالے سے حامد میر صاحب نے کمیٹی کے سامنے وضاحت کرتے ہوئے کہا، گزشتہ ہفتے 28 مئی کو 12 دن کے اندر، یہ 12 دن معافی ان نیشنل پریس کلب میں اسلام آباد کے باہر PFUJ کے مظاہرے میں صحافیوں پر بڑھتے حملوں کی مذمت کی جا رہی تھی اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ بشمول مجھ پر ہونے والے حملے کے ان حملوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا۔ اس موقع پر چند صحافیوں نے کچھ سخت تقریریں کی۔ میری تقریر سے پیدا ہونے والے غلط تاثر کا مجھے بخوبی احساس ہے۔ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بخوبی احساس ہے اور میں بغیر کسی بھی دباؤ کے اپنے ضمیر، احساس ذمہ داری اور مروجہ صحافتی اقدار کے تحت یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے نہ اپنی تقریر میں کسی فرد کا نام نہیں لیا اور نہ ہی میری فوج سے کوئی لڑائی ہے۔ یہ ایک غلط جملہ ہو گیا کہ نہ میں نے اپنی تقریر میں کسی فرد کا نام لیا، نہ ہی میری فوج سے کوئی لڑائی ہے۔ میں فوج کا بحیثیت ادارہ احترام کرتا ہوں۔ میں نے سیاچن سے لے کر لائن آف کنٹرول تک اور فاٹا سے بلوچستان تک فوجی بھائیوں کی قربانیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ان کی کوریج کو باعث فخر سمجھا۔ میرا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری اور جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، لیکن میرے الفاظ سے پہنچنے والی تکلیف پر میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ یہاں کچھ غلطیاں ہیں، دل آزاری غلط لکھا ہوا ہے، تہہ دل غلط لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ صحافیوں پر حملوں کا سلسلہ رکوایا جائے اور ان حملوں کے ذمہ داران کو گرفتار کر کے ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، اور اس ضمن میں صحافیوں کے تحفظ کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں جلد قانون سازی بھی کی جائے۔ یہ انورٹڈ کاماز میں یہ حامد میر صاحب کے الفاظ ہیں۔ کمیٹی اس بیان سے اتفاق کرتی ہے اور توقع کرتی ہے کہ یہ معاملہ اب خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ کوشش یہ ہو رہی ہے، اس بیان کو پھر صحافیوں نے بہت بڑی تعداد میں فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر شیئر کیا ہے، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ حامد میر صاحب کے معاملے میں جیو نیوز جو ہے
وہ اسے کوریج دے اور اسے کوریج دینے کے بعد حامد میر صاحب کے معاملے میں واپس غور کرے کہ حامد میر صاحب کو پروگرام دیا جائے. یہ صحافی کوشش کر رہے ہیں. میر صاحب یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ وہ یہ کوشش نہیں کر رہے. میر صاحب یہ امپریشن کیسے دے رہے ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میر صاحب اس معافی کے حوالے سے کہتے کیا ہیں. میر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ معافی انہوں نے جو صحافیوں کی تنظیم ہے, ایک الیکٹڈ تنظیم, اس تنظیم سے مانگی ہے. میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ معافی انہوں نے جیو نیوز سے. اچھا, جیو نیوز نے اپنی وضاحت میں کیا کہا تھا کہ یہ چینل کا کانٹینٹ نہیں تھا. ظاہر ہے یہ ایک باہر ایونٹ تھا. اس ایونٹ میں روڈ سائڈ پروٹیسٹ میں حامد میر صاحب نے تقریر کی تھی, تو اس تقریر پر جو ہے جیو نیوز کیا ایکشن لیتا یا جنگ کیا ایکشن لیتا, لیکن حامد میر صاحب کے پروگرام کو روک دیا گیا. میری جو بات ہوئی تھی جیو نیوز میں بہت ذمہ دار افراد سے, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صاحب بگ گن ہیں. ہم نے اپنی میٹنگ میں یہ کہا کہ یہ اس سے پہلے بھی بول کر نکل گئے تھے. اداروں کے خلاف ہونے والی بات کا نقصان ہمیں برداشت کرنا پڑا تھا. اب بھی یہ بول کر نکل جائیں گے اور ہمیں مصیبت ہوگی, اس لیے ہم نے خود ان کا پروگرام روکا ہے. اب بھی حامد میر صاحب کی جانب سے بڑی کوشش کی گئی اور صحافیوں کی جانب سے بڑی کوشش کی گئی کہ اس معاملے پر ایک عدد وضاحت آ جائے, اور اس وضاحت میں جس طرح سے وزارت اطلاعات کے تحت, آپ نے دیکھا تھا فواد چودھری صاحب نے یہ شیئر کیا تھا, وزارت اطلاعات کے تحت آئی ایس آئی کی ایک وضاحت آئی تھی, کیونکہ آئی ایس آئی جو ہے وہ میڈیا میں تو اس طرح سے ریلیز نہیں کرے گا چیز, تو وزارت اطلاعات کے ذریعے میں ریلیز کی گئی کہ آئی ایس آئی کا ان صحافیوں پر ہونے والے حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب حامد میر صاحب اپنی اس وضاحت کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں؟ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ یہ وضاحت جو ہے یہ بڑا دلچسپ ہے. عابد ملک صاحب صحافی ہیں, ہمارے دوست ہیں. اکارڈنگ ٹو دا پریس ریلیز, حامد میر صاحب gave clarification to an elected journalist body not to the Jio News management. کہ حامد میر صاحب نے یہ جو معافی ہے, یہ جو وضاحت ہے, یہ صحافیوں کی ایک تنظیم کو دی اور جیو نیوز کو نہیں دی. جیو نیوز نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ معافی مانگ لیں, یعنی معافی بھی آپ مانگ لیں, صحافیوں کے کسی پلیٹ فارم پر, بھلے جیو نیوز پر نہ مانگے. حامد میر صاحب نے کہا کہ اسد طور پر حملہ کرنے والے گرفتار ہو جائیں, میں معافی مانگ لوں گا. اب حامد میر صاحب نے معافی مانگ لی ہے. اسد طور پر حملہ کرنے والے اب تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں, اور اس کے بغیر حامد میر صاحب نے معافی مانگ لی ہے. تو جو مطالبہ حامد میر صاحب نے رکھا تھا یا جو معیار سیٹ کیا تھا, وہ معیار تو پورا نہیں ہوا, وہ شرط تو پوری نہیں ہوئی, اور اس شرط کے پورا ہونے سے پہلے میر صاحب نے معافی مانگ لی ہے. وجہ یہ کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کے معاملے پر بھی ایک وضاحتی بیان آ جائے, اور اس سے ان کا اپنا جو ویٹیج ہے وہ بڑھ جائے اس معاملے میں. وہ وضاحت نہیں آئی. انہوں نے اکسایا, بات کی, زور ڈالا اور مسلسل ڈالتے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے کچھ کالمز کے بھی پرانے حوالے دیے, لیکن کوئی وضاحت نہیں آئی. ان کی کوششیں ناکام ہوئیں. انہوں نے بڑی کوشش کی, جب لفٹ نہیں کرائی گئی تو پھر میر صاحب نے معافی مانگ لیے. اور میر صاحب کا صرف پروگرام نہیں رکا, میر صاحب کا کالم بھی بند ہوا. اگر آپ جا کر گوگل کریں تو میر صاحب کا جو کالم ہے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ 4 سے 5 دن کے وقفے سے روزنامہ جنگ میں شائع ہوتا ہے. تو میر صاحب کا کالم بھی ان 12 دنوں میں شائع نہیں ہوا, کالم بھی رک گیا ہے. اب میر صاحب نے جو معافی مانگی ہے اس کے بعد یہ ہوپ کیا جا رہا ہے صحافیوں کی تنظیم کی جانب سے کہ کچھ لوگ بات کریں گے جیو نیوز کے پلیٹ فارم پر. جیو نیوز کی جانب سے اس معافی کو ایئر کیا جائے گا, اس پر بات کی جائے گی, صحافیوں کا رد عمل دیا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے پھر میر صاحب کا شروع میں کالم آئے, پھر بعد میں پروگرام کی طرف جائیں. لیکن اس میں ابھی وقت لگے گا, لیکن یہ کوشش ہے واپسی کی, اور اس میں جیو نیوز بھی بڑی حد تک آن بورڈ ہے کہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے, اس طرح سے آگے بڑھا جائے گا. لیکن کمال بات یہ ہے کہ پہلے بھی اور اب بھی آئی ایس آئی کی جانب سے, آئی ایس پی آر کی جانب سے, پاک فوج کے کسی بھی پلیٹ فارم سے اس سلسلے میں کوئی بھی رد عمل نہیں دیا گیا ہے. تو انکالڈ فور تھا, انکالڈ فور ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. یہ ہے اس کہانی کا کچا چٹھا کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ آپ نے کر دیا, ہم نے آپ سے پوچھا ہی نہیں تھا, ہم نے آپ کی معافی بھی طلب نہیں کی, ہم نے آپ کے ادارے میں بھی بات نہیں کی, آپ خود ہی بول رہے ہیں, خود ہی معافی مانگ رہے ہیں. ہمیں آپ کیا کر رہے ہیں اس سے غرض نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.